بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، شوگر اور استسقاء جو کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہو، آپ ایسا کریں کہ برادہ فولاد یہ آپ کیسے حاصل کر لیں، اور چھوٹے سے چھوٹا اشعار ہو وہاں آپ کو جو ہے وہ برادہ فولاد ہر حالت میں مل جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ نہیں ملتا، شعروں کے احساس سے ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ برادہ فولاد ہیں، ایک چھٹانک لے لیں اور اس کو لے کر آپ نے بہت زیادہ باریک کرنا ہے، یعنی خشک حالت کے اندر ہی باریک کریں۔ اور پھر آپ ہیں 5 تولے نشادر، یعنی نشادر ٹھیکری والا، اور 5 تولہ گندک آملہ سار، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں: برادہ فولاد، نشادر اور گندک آملہ سار۔ یہ آپ لے کر اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تینوں چیزوں کا گٹھا کر کے مکس کر لیں۔ پھر آپ نے ارک لیمو نکالنا ہے، یعنی لیمو کا ارک نکالنا ہے، رس نکالنا ہے۔ یہ کم از کم آپ نے 1 پاؤ نکالنا ہے۔ اب آپ اس کے اندر یہ تینوں چیزوں کو، فولاد، نشادر اور گندک آملہ سار کو کھل کرتے رہیں۔ جب ارک لیمو ختم ہو جائے تو ایرو ویرا کوار گندل کا پانی نکال لیں، وہ بھی پاؤ ہو، وہ بھی اسی طرح آپ نے خشک کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نیم کے جو پتے ہوتے ہیں نرم و نازک، ان کا پانی آپ نے 1 پاؤ نکالنا ہے، اور اسی طرح اس کو جو وہ کھل کرنا ہے۔ میرے دوستو، محنت کے بغیر نہ کبھی کوئی کام ہوا نہ کبھی ہوگا۔ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اس کے بارے میں بڑا اچھا اور مفید مشورہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ پانی خشک کیسے کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک پرانے بزرگ حکیم تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی کھل اور الیکٹرانک مشین بنائی ہوئی تھی، جس کے اندر وہ دوائی اور ارک نکال ڈال کے جو وہ اس کو چلا کے رکھتے تھے، 24 گھنٹے چلتا رہتا وہ کھل۔ تو اس طرح کوئی دوست ہے، یہ پانی خشک کرنے کا کوئی اگر آسان اور سہل طریقہ ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں تو کرنا تو پڑے گا، خود کر لیں، کوئی ملازم رکھ لیں۔ بہرحال آپ نے تینوں پانی، لیمو کا پانی، ایلو ویرا کا پانی اور نیم کے پتوں کا پانی پاؤ پاؤ برادہ فولاد، نشادر اور گندک کے اندر ہیں، یہ آپ نے ختم کرنا ہے کھل کر کر کے۔ سبحان اللہ العظیم ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کھل کر لوگے، خشک کر لوگے، تو اب آپ نے اگر گولیاں بنانی ہیں تو یہ ماش کا جو دانہ ہوتا ہے، ماش کی دال ہوتی ہے نا، ماش کی دال کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے۔ اور اگر سفوف کے شکل میں آپ نے رکھنا ہے تو اسی مقدار میں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے۔ وہ شوگر جو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی ہے۔ اور استسقاء پیٹ کے اندر جو پانی، بعض لوگوں کو پیٹ کے اندر پانی جا وہ رک جاتا ہے، اور اس سے پیٹ جو ہے وہ اتنا موٹا ڈول کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے
اس فارمولہ اور نسخہ کے استعمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ بھائی ویورز میرے ہیں 22 لاکھ سے زیادہ، اور سبسکرائبر جو ہے وہ 23,000 بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بنا لیں، اور خصوصاً جن لوگوں کو سول کنیا بوس یعنی چہرے کی خرابی کی وجہ سے یا جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ چہرے پہ عجیب و غریب قسم کے جیسے آٹا پھیلا ہوتا ہے اس حالت کا، جس کو بوس کہا جاتا ہے۔ تو یہ استعمال کرنے سے وہ لیور بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور چہرے کے اندر اوپر جو ہے یہ جو اس طرح کی جب چیزیں بن جائے گی اور دانے نکل آئیں گے، یا چہرہ صاف اور شفاف نہیں ہوگا، تو یہ تھوڑا ہی عرصہ استعمال کرنے کے بعد ہے چہرے کے اوپر آپ رہنائی محسوس کرو گے۔ آپ استعمال جیسے مرضی کر لو، دودھ کی لسی کے ساتھ، دہی کی لسی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، دہی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، جس طرح مرضی کر لیں، لیکن مہربانی یہ کرنا کہ یہ ماش کے دانے کے برابر آپ 3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں، لیکن مقدار اس کی اتنی رکھو گے تو اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے۔ مقدار زیادہ کھانے سے نہیں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ کھاؤ گے۔ آپ اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی، آج ہماری عورتوں کی حالت کیا ہے، اتنی کمزور سی، ضعیف سی، خون کی کمی، ایچ بی جو بالکل ہی کوئی نہیں۔ آپ ذرا یہ چیز بنا کے استعمال تو کروا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بیماریاں ہماری کنٹرول ہو گئی اور جسم کے اندر طاقت آ گئی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔